ہاں جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے اندلس کی قیدی شہزادی جعفرہ۔ بچوں یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور پھر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، یورپ کے مشہور ملک اسپین کے ایک شہر قرطبہ میں عثمان نام کا ایک غریب بادشاہ رہتا تھا۔ اس زمانے میں اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ اندلس کہلاتا تھا۔ عثمان غریب ضرور تھا لیکن خدا نے اسے عقل کی بہت بڑی دولت دی تھی۔ عقل خدا کا نور ہے، اس سے ہمیں اچھائی اور برائی کا بڑا فرق معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نور ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ عثمان بہت نیک اور شریف تھا، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اپنے لباس اور بدن کو ہمیشہ پاک رکھتا تھا، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پوری محنت کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوتا تھا۔ عثمان کو خدا نے ایک بیٹی دی جس کا نام جعفریہ تھا۔ یہ لڑکی اپنی باپ کی طرح بہت عقل مند تھی، روزانہ پابندی سے مدرسے جاتی تھی اور اس کے استاد جو سبق پڑھاتے تھے اسے بہت محنت سے یاد کرتی تھی۔ جعفریہ نے علم حاصل کرنے کی طرف پوری توجہ دی تو اللہ نے بھی اس کی مدد فرمائی اور وہ نوجوانی میں ہی بڑی عالم بن گئی تھی۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ملک اندلس کے بارے میں چند باتیں بتا دوں۔ اندلس کو جسے اب اسپین کہتے ہیں، آج سے 1300 سال پہلے مشہور مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا تھا اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد صدیوں تک مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے اور انہوں نے اس ملک کو ایک ایسی ترقی دی کہ یہ یورپ کا سب سے امیر اور خوشحال ملک بن گیا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں نئے شہر بسائے تھے، شاندار عمارتیں بنائی اور سب سے بڑی بات یہ کہ علم کو ترقی دینے کے لیے سینکڑوں مدرسے اور کالج بنائے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس زمانے میں جعفریہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اس کے وطن کے حالات کیا تھے۔ اب اس سے آگے کی کہانی ہم پڑھتے ہیں۔ جب جعفریہ شہزادی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئی تو اس وقت اندلس پر خاندان بنی امیہ کا بادشاہ کا نام حکم تھا۔ حکم حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ حکم بہت عقل مند اور انصاف پسند انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ کوئی قابل اور شریف نوجوان ملے تو اسے حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کر دے۔ حکم کو جعفریہ کی قابلیت اور شرافت کا حال معلوم ہوا تو اس نے فوراً اسے ایک اچھے عہدے پر مقرر کر دیا۔ کہنے لگا، لڑکی ہوئی تو کیا ہوئی، کیا بات ہوئی، میں اس کو اس عہدے پر دے دوں گا کہ یہ اس قابل ہے۔ اور پھر یہ نوجوان اپنی دیانتداری اور قابلیت کی وجہ سے جعفریہ شہزادی ترقی کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ چند سال بعد وزیر اعظم بن گئی۔ جعفریہ کو یہ شان و شوکت علم کی برکت اور ان اچھی عادتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جنہیں اس نے شروع سے اپنایا تھا، چونکہ اس کا باپ بھی ایک ایماندار بادشاہ تھا جس کا نام عثمان تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اسی طریقے پر قائم رہتی، لیکن وزیر اعظم بن کر اس کا مزاج بدل گیا۔ اس بہت بڑی بڑائی کے علاوہ جسے غرور کہا جاتا ہے، جعفریہ کے دل میں ایک اور برائی بھی جنم لے چکی تھی۔ وہ اس کا لالچ اور خود غرضی بن گیا۔ ہر وقت اس خیال میں رہنے لگی کہ جس طرح بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنی چاہیے۔ ایک دن ایک شخص نے وزیر اعظم کو یہ درخواست پیش کی کہ قاضی صاحب نے میرے مقدمے کا فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں اور قاضی نے رشوت لے کر مجھے سزا دے دی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی، ہوا یہ تھا کہ ایک امیر آدمی نے قاضی کو رشوت دے کر اس بے گناہ شخص کو سزا دلوا دی تھی۔ اب وہی امیر آدمی وزیر اعظم جعفریہ شہزادی سے بھی ملا اور اس کے سامنے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی رکھ کر کہا، اگر آپ ملزم کو سزا معاف نہ کریں اور اسے جیل خانے بھی بھیج دیں تو یہ سب اشرفیاں آپ کی ہیں۔ اس نے بے انصافی کر کے اس غریب شخص کو مجرم مان لیا اور وہ سزا باقی رکھی جو رشوت لینے والے قاضی نے اسے دی تھی۔
جعفریہ شہزادی نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس شخص کو یقین تھا کہ قاضی نے اس کے ساتھ جو بے انصافی کی ہے وزیر اعظم اسے دور کر دے گی اور اس کی سزا معاف کر کے گھر جانے کی اجازت دے دے گی۔ بے ایمان اور لالچی قاضی کی طرح وزیر اعظم نے بھی اس کے ساتھ بے انصافی کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑی بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے خدا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ایک ظالم نے دولت کی طاقت سے مجھے مجرم ثابت کر دیا ہے۔ یہ ظالم شہزادی اگر مجھے مجرم ثابت نہ کرتی تو میں آج آزاد ہوتا۔ میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، اصل فیصلہ تیرے ہاتھ ہے۔ تو انصاف کر اور اس بے ایمان رشوت خور وزیر اعظم کو ایسی سزا دے کہ دیکھنے والوں کو سبق حاصل ہو اور انہیں یہ یقین آ جائے کہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنے والے ضرور سزا پاتے ہیں۔ جعفریہ نے اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو غصے میں بھر آئی اور چلا کر بولی، اس نالائق کو جیل خانے کی اس اندھیری کوٹھری میں بند کر دو جس میں دوپہر کے وقت بھی روشنی کی کرن نہیں آتی۔ یہاں جعفریہ شہزادی نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ وزیر اعظم کا یہ حکم سنتے ہی سپاہیوں نے ملزم کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے جیل خانے کی طرف لے گئے۔ ملزم نے جاتے جاتے اونچی آواز میں کہا، اے بے ایمان شخص، تو کان کھول کر سن لے، میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے بد دعائیں دیتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میرا خدا تجھے اس گناہ کی ضرور سزا دے گا۔ وزیر اعظم شہزادی نے غصے سے کہا، یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے خدا اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا ہی نڈر ہو جاتا ہے کہ برائی کرتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔ وزیر اعظم جعفریہ کا بھی یہی حال ہوا۔ رشوت لینے میں وہ ایسی نڈر ہو گئی کہ جو بھی اس کی مٹھی گرم کر دیتا وہ مقدمے کا فیصلہ اسی کے حق میں کر دیتی تھی۔ وہ مغرور بھی ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے دل سے بادشاہ کا ادب بھی نکل گیا۔ اپنی دوستوں کی محفل میں بیٹھتی تو یہ شیخی ضرور بگاڑتی کہ بادشاہ تو نام کا بادشاہ ہے، حکومت کا سارا کام تو ہم چلا رہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ برائی 7 پردوں میں بھی چھپ کر کی جائے پھر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ کم سوچ وزیر اعظم تو کھلم کھلا گناہ کر رہی تھی۔ ہوتے ہوتے آخر اس کی ان برائیوں کا حال بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا۔ جعفریہ کے دشمنوں نے جب بادشاہ کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم سچائی کے راستے سے ہٹ گئی ہے، کھلم کھلا رشوت لینے لگی ہے اور حکومت حضور کے خلاف باتیں کرنا چاہتی ہے، تو اس نے فوراً ہی ان باتوں پر یقین نہ کر لیا، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی چھان بین کریں گے اور اگر وزیر اعظم سچ مچ ایسی ہوئی تو ہم اسے سخت سزا ضرور دیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد بادشاہ نے بہت سے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ وہ شہزادی کی 24 گھنٹے نگرانی کریں اور یہ معلوم کریں کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے پاس کتنی جائیداد تھی اور اب کتنی جائیداد ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت وزیر اعظم شیخی بگاڑ رہی ہوتی اور ہماری شان میں گستاخی کر رہی ہو ہمیں اطلاع ضرور کیجیے گا۔ بادشاہ کا یہ حکم پاتے ہی شاہی جاسوسوں نے وزیر اعظم کے بارے میں چھان بین شروع کر دی اور بڑی آسانی سے یہ معلوم ہو گئی بات کہ اس نے تو لالچ میں اندھی ہو کر لوٹ مچا رکھی ہے۔ رشوت لیے بغیر کسی مقدمے کا فیصلہ کرتی ہی نہیں اور یوں حرام کا مال اکٹھا کر کے بہت امیر بن گئی ہے۔ ایک دن جعفریہ شہزادی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ بادشاہ بھیس بدل کر وہاں پہنچ گیا اور ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بری عورت کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اسی وقت وزیر اعظم کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم جعفریہ شہزادی کو قید خانے کی اندھیری کوٹھری میں کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وہ رات دن روتی رہتی تھی اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے شاندار محل اور اس دولت کا خیال آتا تھا جو اس نے بے ایمانی سے اکٹھی کی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش ایک دفعہ پھر مجھے معافی مل جائے، میں پہلے کی طرح
وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن اب اس کی یہ آرزو کس طرح پوری ہو سکتی تھی؟ اس نے تو خدا جانے کتنے ہی بے گناہوں کو رلایا اور ستایا تھا۔ پیارے بچوں، یہ میری ہاف سٹوری میں نے آج آپ کو سنا دی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس کی 2 پارٹس ہیں سٹوری کے۔ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ میں آپ کے لیے کل انشاءاللہ ضرور لے آؤں گی۔ میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، تاکہ جو کل ویڈیو اب میں آپ کو اپلوڈ کروں گی اس کا نیکسٹ پارٹ وہ آپ کو ضرور مل جائے۔ پیارے بچوں، سبسکرائب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، سٹوریز پرنسز والی لانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔